اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے مختلف قراءات تھیں، جیسے ہشام بن حکیم اور سیدنا عمر کا واقعہ ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دونوں جو مختلف صورتوں میں وہی نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک وقت میں جو صحابی موجود تھے انہوں نے وہ اپنے پاس لکھ لیا یا محفوظ کر لیا، اور دوسرے وقت میں جو صحابہ موجود تھے انہوں نے اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ کر لیا؟ اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں جی۔ ایک یہ ہے کہ یعنی اختلاف دو طرح کا ہے. ایک ہے قراءات کا اختلاف جو ایک علیحدہ سے موضوع ہے اور اس کے اوپر علیحدہ سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ علم القراءات اور قرآن پاک میں جو قراءتوں کا اختلاف ہے وہ باقاعدہ ایک فن ہے، تو وہ ایک علیحدہ یعنی موضوع ہے. صحیح. دوسرا جو صحابہ کرام کے نسخوں میں یا ان کی جو مصاحف ہیں ان میں اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کے پاس کچھ حصہ لکھا ہوا ہے اور دوسری صحابی کے پاس وہ لکھا ہوا نہیں ہے، یا ایک صحابی کے پاس وہ لکھا ہوا ہے اور وہ قرآن پاک میں سے منسوخ ہو گیا ہے وہ حصہ. تیسری شکل اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کے طور پر کوئی چیز سنی ہے اور وہ اپنے نسخے میں درج کر لی ہے. صحیح. اور دیکھنے والا اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. تو جو بعض مورخین نے یا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بعض مستشرقین نے بھی صحابہ کرام کے ذاتی مصاحف کو دیکھ کر کچھ یا ان کی روایات کو دیکھ کر، کیونکہ وہ مصاحف تو آج موجود نہیں ہیں لیکن ان سے منسوب روایات آج ہیں، تو ان روایات کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ فلاں نسخے میں یہ ہے، فلاں نسخے میں یہ ہے. مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مصحف جو ہے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، وہ بذات خود ایک موضوع ہے. تو اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں ان کو معلوم کر کے یا ان کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی گئی ہیں. تو وہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہر لکھی ہوئی چیز کا وحی مطلوب ہونا ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہونا کافی ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اپنے ایک خادم ہیں ان سے یہ کہا کہ تم میرے لیے قرآن پاک کا نسخہ لکھو. صحیح. تو انہوں نے لکھنا شروع کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب تم اس آیت پر پہنچو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جب یہاں پہنچو تو مجھے بتا دینا. ٹھیک ہے. جب وہ یہاں لکھتے لکھتے یہاں تک پہنچے تو انہوں نے اطلاع کر دی کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا کہ یوں لکھو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. تو وہ ایک دم حیران ہوا کیونکہ وہ حافظ تھا، وہ ظاہر ہے کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ ٹکڑا تو یہاں نہیں ہے. پھر جب وہ حیران ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پر فرمایا سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو وہ اس نے لکھ دیا، لیکن یہ بطور تفسیر کے سنا ہے اور بطور تفسیر کے ہی آج منقول ہوا ہے. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک یہ قرآن کی آیت ہوتی تو آج ہمارے متن میں موجود ہوتی. بالکل. تو متن میں یا کسی نسخے میں یا کسی ڈائری میں لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وحی مطلوب کا حصہ ہے یا وہ وحی مطلوب جو عرض اخیرہ کے بعد بھی باقی رہی ہے اس کا حصہ ہے. ممکن ہے وہ وحی مطلوب کا حصہ تو ہو لیکن عرض اخیرہ سے پہلے منسوخ ہو گیا ہو. تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے مابین جو مصاحف تھے یا ان کے جو ذاتی نسخے تھے ان میں اختلاف ہونا بالکل معقول بات ہے. اور یہ اختلاف نہ ہوتا تو ہمیں حیرت ہوتی. اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو ہمیں حیرت ہوتی کہ یہ اختلاف کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ سارے صحابہ کرام پہلے دن تو ایمان نہیں لائے اور سارے صحابہ کرام ہر مجلس میں ہر وقت موجود بھی نہیں ہیں. تو یہ تو ایک نیچرل پروسیس سے چیزیں جو ہیں وہ منتقل ہوئی ہیں سب تک. تو اس لیے یہ اختلاف ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قدرتی طور پر ایسا ہوا ہے. اور اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو ہمیں حیرت ہوتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ کیسے پہنچا، وہ تو اس مجلس میں تھے ہی نہیں. فلاں صحابی کے پاس یہ کیسے بات پہنچی، وہ تو اس مجلس میں تھے ہی نہیں. یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات کیسے پہنچی، وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں. تو پھر یہ اشکالات پیدا ہوتے. تو اس لیے یہ اختلافات ہونا یہ ہمیں اس منظر کو بتا رہا ہے، اس بالکل ایک نیچرل پروسیس کو بتا رہا ہے. صحیح.